اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ربکم ورب آبائکم الاولین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 26۔ قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے رب کے تعارف کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا، ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے، یعنی وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون نے کہا تمہاری طرف رسول بھیجا گیا ہے، یقیناً وہ مجنون ہے۔ سورۃ الشعراء آیا 27۔ قال فرعون نے کہا، فرعون نے غصے میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کو دیوانہ قرار دیا۔ ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے یقیناً وہ مجنون ہے۔ فرعون نے کہا، فرعون نے حق کے ساتھ عناد کا مظاہرہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی دعوت میں جرح و قدح کرتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ ایسی بات کہتا ہے جو ہمارے عقیدے کے خلاف ہے اور اس راستے کی مخالفت کرتا ہے جس پر ہم گامزن ہیں، بس اس کے نزدیک عقل مندی اور عقل مند وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں انہیں اور زمین اور آسمان کو کسی نے پیدا نہیں کیا، یہ زمین اور آسمان کسی معجزہ کی ایجاد کے بغیر ہمیشہ سے موجود ہے اور خود ان کی ذات بغیر خالق کے خود بخود وجود میں آئی ہے، اور اس کے نزدیک عقل مندی یہ ہے کہ مخلوق کی عبادت کی جائے جو ہر لحاظ سے ناقص اور محتاج ہے، اور جنون اس کے نزدیک یہ ہے کہ رب کا اثبات کیا جائے جو عالم علوی اور عالم سفلی کو پیدا کرنے والا، ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا کرنے والا، اور اس رب کی عبادت کی طرف دعوت دی جائے۔ اس نے اپنی بات کو آراستہ کر کے اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، جبکہ اس کی قوم کے لوگ بیوقوف اور عقل تھے، سو اس نے اپنی قوم کو ہلکا کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، یقیناً وہ نافرمان لوگ تھے۔ سورۃ زخرف آیا 54۔ وقال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور ان کے درمیان کا رب ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ سورۃ شعراء آیا 28۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ مشرق اور مغرب کا رب اور ان کے درمیان کا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کے تعارف کا سلسلہ جاری رکھا اور کہا وہ رب ہے مشرق کا، اس نے مشرق بنائے جہاں سے سورج اور ستارے طلوع ہوتے ہیں، اور رب ہے مغرب کا جہاں سورج اور تارے غروب ہوتے ہیں، اور رب ہے ان کا جو اس کے درمیان ہے، یعنی ان سب کا بھی وہی انتظام کرنے والا ہے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم سمجھتے ہو، یعنی میں نے پوری طرح واضح کر دیا ہے، جس کے پاس معمولی سی بھی عقل ہے اس کی سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جو چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں تم اس کے بارے میں جان بوجھ کر جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ اس آیت کریمہ میں اس امر کی طرف اشارہ اور تنبیہ ہے کہ تم نے جس جنون کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہے وہ در حقیقت تمہاری بیماری ہے، اور تم نے اسے مخلوق میں سب سے زیادہ عقل مند اور علم میں سب سے زیادہ کامل ہستی کی طرف منسوب کر دیا، حالانکہ تم خود مجنون ہو، کیونکہ تم نے موجودات میں سب سے زیادہ ظاہر ہستی کا انکار کر دیا جو زمین، آسمان اور تمام کائنات کا خالق ہے۔ جب تم نے اس کا انکار کر دیا تو پھر کون سی چیز ہے جس کا تم اثبات کر رہے ہو؟ جب تم یہ چیز نہیں جانتے تو پھر تم کیا جانتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات پر ایمان نہیں لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ اور اس کی آیات کے بعد تم کس چیز پر ایمان لاؤ گے؟ اللہ کی قسم وہ پاگل لوگ جو جانوروں کی طرح ہیں تم سے زیادہ عقل مند ہیں، وہ گھاس چرنے والے مویشی بھی تم سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ قال لئن اتخذت الہا غیری لاجعلنک من المسجونین، فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں شامل کر دوں گا۔ سورۃ الشعراء آیا 29۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر تم نے میری سوا کسی کو معبود بنایا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام معقول دلائل سے رب العالمین کی ربوبیت کی وضاحت کر رہے ہیں اور اس سے کوئی جواب نہیں بن رہا تو اس نے دلائل کی بجائے دھمکی کا راستہ اختیار کیا۔
फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम पर अपनी ताकत और सल्तनत का रौब जमाते हुए धमकी दी, ला अजअलन्नाका मिनल मस्जूनीन, तो मैं ज़रूर तुम्हें कैद किए हुए लोगों में शामिल कर दूंगा। हर जालिम और जाबिर हुक्मरान और मदई बातिल का कायदा है, जब वो दलील के मैदान में शिकस्त खा जाता है तो आखिरी पनाहगाह के तौर पर ताकत के इस्तेमाल की धमकी देने लगता है। चुनाचे यही धमकी फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को दी। काला अवलो जितुका बिशैइन मुबीन, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, और क्या अगर मैं कोई वाज़ेह चीज़ तुम्हारे सामने ले आऊँ। सूरह शुरा आया 30। काला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, फ़िरौन से कहा, अवलो जितुका बिशैइन मुबीन, और क्या अगर मैं कोई वाज़ेह चीज़ तुम्हारे सामने ले आऊँ, अगर मैं कोई ऐसी चीज़ यानी कोई मौजज़ा ले आऊँ जिससे वाज़ेह हो जाए कि मैं रब का रसूल हूँ, तब भी तो मेरी सच्चाई तस्लीम नहीं करोगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि हमें मौजज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े, हमें कायनात में फैले हुए सारी आयात से ही हमें समझ आ जाए कि अल्लाह है और अल्लाह ही को हम के आगे सर बसजूद हो जाएं, उसी की माने, उसी का जो उसने हुक्म दिया है उसको माने, उसी पर अमल करें। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें फ़िरौन की जो पर्सनालिटी है उससे बचाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान और सुन्नत में जो हम पढ़ते हैं उस पर अमल करने की तौफीक दे और उस पर इस्तकामत दे। आमीन या रब्बिल आलमीन।